وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. وحی کیا ہوتی ہے؟ علوم القرآن سے، قرآن کریم اور اس کے مباحث سے وحی کا باب پیج 22 پر. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، انسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں نا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. اور یہ جو اشارہ ہوتا ہے خفیہ، یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک شرعی ہوتا ہے اور ایک کونی ہوتا ہے. شرعی وحی کیا ہوتی ہے؟ جو فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو پیغمبر بنانے کے لیے اس پر وحی کرتا ہے، جیسے تمام انبیاء کی طرف، رسل کی طرف وحی آئی. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم کی وحی جس کو ہم عام زبان میں الہام یا القاء کہتے ہیں، اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے. مثلا ام موسیٰ کی طرف وحی آئی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، الہام کیا ان کو کہ تم کیا کرو، اس بچے کو دودھ پلاؤ اور پھر اس کو ٹوکری میں ڈال کے سمندر میں بہا دو. سورۃ القصص آیت 7. پھر اسی طرح یہ الہام جو ہے یہ پرندوں کے اندر بھی ہوتا ہے، شہد کی مکھی کے اندر بھی. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ النحل میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تیرے رب نے وحی نازل کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف. کیا کہا اس میں؟ کہ تم پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لو، اور اس کے علاوہ مختلف درختوں وغیرہ پر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو وحی کی. یہ کون سی وحی تھی؟ جیسے وحی حضرت عیسیٰ کو کی تھی یا کوئی اور تھی؟ دوسری وحی تھی. اس بات میں ویسے اختلاف ہے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حواریوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف باقاعدہ وحی ہوئی تھی، جیسے کسی بھی رسول کے بعد نبی آتے ہیں جو اسی کی شریعت کو لے کے چلتے ہیں. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ وحی اسی طرح تھی جیسے اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے دل میں ایک الہام کرتا ہے یا ایک بات القاء کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ صرف ان کی طرف یہ وحی نہیں ہوتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں دنیا میں، جتنے بھی انوینشنز ہوئی ہیں، ان سب کے پیچھے بھی ایک طرح سے اللہ کی خاص تائید اور مدد تھی اور وحی تھی. لیکن یہ وحی کون سی ہوگی؟ کونی. جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کام کرنا سکھایا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، جیسے ابھی ہم پرندوں کی بات کر رہے تھے، تو وہ ایک ڈائریکشن پہ اڑتے ہیں، یا سردیوں میں کہیں رہتے ہیں، گرمیوں میں کہیں اور جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے جو کام کرتے ہیں. تو ان کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ شہد کی مکھی کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ اس کی تو آنکھیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اسے پھولوں کا رنگ بھی پتہ نہیں نظر آتا ہے یا نہیں. تو وہ مختلف پھولوں پہ کیسے جا کے بیٹھتی، کیسے رس چوستی، پھر واپس اپنے گھر کیسے پہنچتی ہے، جبکہ بعض اوقات دور دور تک نکلتی ہے رس چوسنے کے لیے. تو یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور سکھانے کا یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ وحی. کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے. خلق کل شیء ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راستہ دکھایا. اسی طرح کوے نے آ کر جب قبر کھودی تھی قابیل کے سامنے، کوے کو کس نے سکھایا تھا قبر کھودنا؟ یا وہاں کس نے بھیجا تھا کہ جاؤ قابیل کے پاس جا کے یہ کرو؟ وہ جو آرڈر تھا اس کوے کو اللہ کی طرف سے، وہ بھی کیا تھا؟ ایک طرح سے الہام تھا جو وحی کونی کی قسم کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ جب بندوں کو کسی چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو بعض اوقات ان کے دل میں وہ خیال ڈال دیتا ہے. اب دیکھیے کہ آپ نے بھی زندگی میں کئی اچھے کام کیے ہوں گے، تو آپ کو کہاں سے خیال آیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے، آپ اپنا راستہ بدل کے دوسری طرف کو نکل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ جتنی بھی ایجادات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ الہام ہوتا ہے نا. اچھا، کیونکہ کسی ایک شخص کو وہ سجھائی دے رہی ہوتی ہے بات، جبکہ باقی لوگوں کا دھیان ادھر نہیں ہوتا. اب وہ جو ایک کو خیال آیا ایک کام کا، وہ کہیں ذاتی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، وہ دراصل اللہ کی طرف سے خیال ڈالا گیا اس کے دل میں. بہرحال تو یہاں حواریوں کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا. اب آپ دیکھیے کہ
حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواریین کس کی جمع ہے؟ حواری کی. حواری کا لفظ کس سے نکلا؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ ہے واو رے، حور سے. اسی سے لفظ حور بھی نکلا ہے. تو حور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفیدی. تو حواری سفیدی والے. بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ سفید تھے، گورے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دل صاف تھے. تو ہر نبی کے جو خاص دوست ہوتے ہیں، خاص ساتھی، کہ جو صرف ظاہر سے نہیں دل سے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ خالص ساتھی جو دل سے بھی ساتھ ہوتے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں. اور آپ کے حواری کون تھے؟ اور ان میں سے خاص کس کو آپ نے اپنا حواری کہا؟ حضرت زبیر کو. حضرت زبیر کو آپ نے اپنا حواری کہا. تو حواریوں کو حواری کیوں کہا گیا؟ جیسے صحابہ کو، آپ کے اصحاب کو صحابہ کہا گیا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہا گیا، کیونکہ وہ آپ کے مخلص ساتھی تھے جو ظاہر سے بھی اور دل سے بھی آپ کے ساتھ تھے. تو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف، کیا؟ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ. اور رسول سے مراد یہاں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی بھی نیک کام کی توفیق دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی. اور یہ توفیق اللہ کس کو دیتا ہے؟ ایک کو دیتا، دوسرے کو کیوں نہیں دیتا؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ طلب اور چاہت کا فرق ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل میں بہت سے بنی اسرائیل تھے، لیکن اس میں سے 12 لوگوں کو یہ توفیق ہوئی اور باقیوں کو نہیں. 12 لوگ حواری کہلائے کیونکہ ان کے دل صاف تھے، وہ سچے تھے. تو سچائی انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی، اور یہ بالکل ایک یقینی بات ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس چیز کے لیے آپ خالص ہو جائیں، جس چیز کے لیے آپ سچے ہو جائیں اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، خالص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے شوق اور اس کے جذبے اور اس کی طلب کے مطابق دیتا ہے. تو ان لوگوں کو جو اللہ نے توفیق دی ایمان لانے کی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر، قالوا آمنا، وہ فوراً مان گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، بھئی یہ سوچو کہ کیوں لگائی ان پر مہر لگا دی، سب پر کیوں نہیں لگائی؟ اور انہی پر کیوں لگائی؟ کیا اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا؟ نہیں. عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کس بات پہ؟ جب وہ یہ آیت قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، تو وہ کہتے ہیں یہ بےچارے تو بڑے معذور ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ یہ ہدایت پائیں، اور اس میں ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، چونکہ اللہ نے مہر لگا دی اس لیے یہ سیدھے رستے پہ نہیں آ رہے، ایمان نہیں لا رہے. کفر کی بات ہے نا وہاں. ختم اللہ کہہ کے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کافروں کے بارے میں. یہاں اس کے برعکس کون ہے؟ ایمان والے. ان کے دلوں پہ مہر کیوں ہے اور یہ ایمان کیوں لا رہے ہیں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اخلاص کا ہے، اخلاص کا، چاہت کا ہے، طلب کا ہے، سچائی کا ہے. اور اس سورت کا آخری پیغام بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، جیسے دنیا میں سچائی فائدہ دیتی ہے. اور سچائی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، نیکی کے رستے پر آسان کر دیتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جب حواریوں سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو کہنے لگے آمنا، کوئی کمپلیکس ہی نہیں، ہم ایمان لائے. واشہد، اور تم گواہ رہنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہ رہے، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہیے. کس بات پر گواہ؟ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. آپ ہمارے اسلام پر گواہ رہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ بنایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے پہلے پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا بالکل پہنچا دیا. تو اس پر آپ نے کس کو گواہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا. کیا اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. جیسے یہ حجۃ الوداع کی بات بالکل درست ہے
اللہ گواہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تو کیا کہا تھا؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اسی طرح صبح شام کی دعا میں آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. تو اس میں بھی اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے. اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ تو ایک ہے اور تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں. یعنی ایسا کرنا درست ہے. کسی بھی بات پر اللہ کو گواہ ٹھہرانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھتا ہے. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو اس موقع کو دیکھ رہا ہو. اور انہوں نے کس پر گواہ بنایا؟ اپنے اسلام پر، کہ ہم مسلمان ہیں. کیا معنی ہے مسلمان ہونے کا؟ کہ ہم فرما بردار ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا ایمان لاؤ. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور پھر کہا آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں. یہ کیوں نہیں کہا آپ گواہ رہیے ہم مومن ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے. تو جو ایمان لائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مومن. تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ گواہ رہیے ہم مومن ہیں. انہوں نے کیوں کہا آپ گواہ رہیے ہم مسلم ہیں؟ میرا سمپل سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق بتائیے مجھے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کبھی نہیں کنفیوژن پیدا ہوئی آپ کے دل میں کہ اسلام اور ایمان؟ کبھی ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اور یہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، پھر کہا ہم مسلمان ہیں. پہلے کہا ہم مومن ہیں، پھر کہا ہم مسلم ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا لفظ جب اکیلے بولا جاتا ہے ایمان اس میں شامل ہوتا ہے، اور ایمان کا لفظ جب الگ بولا جاتا ہے تو اسلام اس میں شامل ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی کہے میں مومن ہوں تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ مسلم بھی ہے، اور اگر کوئی بولتا ہے میں مسلم ہوں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مومن بھی ہے. ہر مومن مسلمان ہوتا ہے اور ہر مسلم مومن ہوتا ہے جب الگ الگ بولا جائے. اور اگر دونوں ساتھ ساتھ آئیں، اکٹھے آئیں، تو ایمان اندر کی کیفیت اور اسلام ظاہری کیفیت کا نام ہوتا ہے. سمجھے؟ ایمان دل میں اور اسلام ظاہر میں. اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں، جمع ہوں، وہ جیسے سورۃ الحجرات میں آتا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ نہیں بلکہ تم اسلام لائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف منافقین سے کہا جائے کہ ظاہراً بس تم ظاہری کام کر رہے. تو اسلام کیا ہے؟ یعنی اگر یہ دونوں ساتھ آئیں، یعنی ایک ہی جگہ پر، جیسے یہاں ہے کہ اپنے آپ کو مومن بھی کہا پھر مسلم کہا، تو مومن کہا کہ ہم دل سے اسلام لائے، اور مسلم اپنے آپ کو اسی جملے میں کہا کہ ہماری ظاہری اطاعت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. اور اگر کہیں صرف ایمان کا ذکر آ رہا ہو تو پھر اس میں اسلام شامل ہے، کیونکہ دل، زبان اور جوارح سب ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ایمان بھی ہے، تب وہ مسلمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا.